بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر محمد علی مرزا کا ایک ویڈیو دیکھا جس میں انہوں نے علماء دیوبند پر یہ الزام لگایا ہے کہ علماء دیوبند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اقرار نہیں کرتے، انکار بھی نہیں کرتے تو اقرار بھی نہیں کرتے، اور یہ حدیث کوٹ کی ہے کہ علی سے محبت نہیں کرتا مگر مومن، اور علی سے بغض نہیں رکھتا مگر منافق، اور پھر کہا ہے کہ یہ حدیث اگر علماء دیوبند کے سامنے پڑھی جائے تو وہ کہتے ہیں ہم انکار نہیں کرتے، لیکن وہ لوگ انکار تو نہیں کرتے لیکن اقرار بھی نہیں کرتے ہیں۔ پھر مزید کہا کہ یہ حدیث ایک چارٹ پر لکھے اور لے جا کر ان علماء دیوبند کی مسجد میں لگا دے، اور پھر دیکھیں کہ جی شام تک وہاں کتنا بڑا جھگڑا ہوتا ہے، اگر وہاں جھگڑا نہ ہو تو آ کر مجھے پکڑ لے۔ تو اس قسم کی باتیں کہہ کر وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علماء دیوبند محبت نہیں کرتے ہیں، محبت کا اقرار نہیں کرتے ہیں۔ حضور اگر یہی صحابہ سے محبت کی پہچان کا معیار ہے جو آپ نے بیان کیا ہے تو سب سے پہلے خود اس نیکی کے کام پر عمل کرے، اس لیے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم کرنا اور خود اپنے آپ کو بھول جانا یہ تو بنی اسرائیل کے بد کرداروں کا شیوا رہا ہے۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تو آپ خود نیکی کے اس کام پہ پہلے عمل کریں تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو، اور آپ ایک چارٹ نہیں 2 چارٹ بنائیں اور اس پر مسلم شریف کی یا بخاری شریف کی حدیث نہیں بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت لکھے، اور وہ آیت یہ ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں اور ان کی شان میں جو یہ آیت اللہ نے نازل کی ہے، یار غار بھی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ، اور یار مزار بھی ہے۔ آپ یہ آیت 2 چارٹوں پر لکھیں اور جہاں آپ بیٹھتے ہیں ایک چارٹ وہاں پر لگائیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور دوسرا چارٹ جو آپ کی محبوب جماعت ہے، جو آپ کی پسندیدہ جماعت ہے، جس جماعت کے لیے آپ علماء دیوبند کو، بریلویوں کو، اہل حدیثوں کو ہر وقت سناتے رہتے ہیں اور اپنی پیاری جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے مرکز بھی جا کر ذرا یہ ایک چارٹ وہاں لگا دیں اور پھر دیکھیں کہ شام تک وہاں کیا ہوتا ہے۔ دوسروں کو کہنا تو وہ بعد میں ہے، پہلے خود اس پہ عمل کرے۔ علماء دیوبند کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کی مسجد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت والی چارٹ لگانے سے اختلاف ہوگا۔ علماء دیوبند تو وہ لوگ ہیں کہ جو مسجد بناتے ہیں، جامع مسجد بناتے ہیں، اور پھر اس کے مرکزی دروازے پر جلی حروف سے لکھتے ہیں مسجد علی، پوری مسجد کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پر رکھتے ہیں۔ علماء دیوبند تو وہ ہیں جن کی مسجد میں ہر جمعے کو خطیب حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کے فضائل ہر جمعے کے خطبے میں پڑھتا ہے۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی رضی اللہ عنہم وفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ رضی اللہ عنہا والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ رضی اللہ عنہما۔ علماء دیوبند کا ہر خطیب ہر جمعے کو یہ فضائل بیان کرتا ہے اپنے خطبے میں۔ علماء دیوبند کی مسجد کے ہر ممبر پر فضائل اعمال پڑھی ہے، جس میں ایک باب ہے فضائل صحابہ، جس میں حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، تعلیم کی جاتی ہے ہر روز اس کتاب کی۔ علماء دیوبند
پوری مسجد کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پر رکھتے ہیں۔ علماء دیوبند کے مدارس ان کے نام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر رکھے جاتے ہیں۔ میں یہاں برطانیہ میں رہتا ہوں، برمنگم کی اس وقت سب سے بڑی جامع مسجد جو ہمارے ایک دوست عالم دین نے بنائی ہے، اور اس علماء دیوبند کی مسجد ہے، اور اس مسجد کا نام حضرت علی ہے۔ ایسی سینکڑوں مسجدیں آپ کو ملیں گی، ہر مسلمان جہاں رہتے ہیں وہاں پر آپ کو اس نام کی مسجدیں ملیں گی۔ اور علماء دیوبند تو وہ ہیں جن کے اکابر کے نام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پر ہے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ناموں پر ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، مولانا احمد علی رحمت اللہ علیہ، مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ۔ حضور آپ کی جو وہ پسندیدہ جماعت ہے جس کو آپ ہر وقت سپورٹ کرتے رہتے ہیں، اور ذرا ان کے مرکز میں جا کر میرا یہ چیلنج ہے، آپ 2 چارٹ تیار کریں اور اس پر ثانی اسنین عظما فی الغار والی آیت لکھے، ایک اپنی دیوار پر لگائے اور پھر وہاں سے ویڈیو ریکارڈ کرائے جلی حروف میں لکھ کر، اور دوسرا ان کی مرکز میں جا کر لگا کر دیکھے شام تک کیا ہوتا ہے، اور ذرا ان کی مرکز میں بھی بتائے کون سے مرکز کا نام ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نام پر ہے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام پر ہے، یا ان کے کون سے مرکز میں ہر جمعے کو خطبے میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے فضائل بیان ہوتے ہیں، یا ان کے کسی ایک بچے کا نام بتا دے جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے نام پر ہو۔ آپ تو مسجد حرام کے مولانا مکی جیسے بزرگ کو بھی داڑھی والا کہہ کر خطاب کرتے ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں، لیکن آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ اسی سعودیہ میں مسجد نبوی میں آج بھی آپ جائیں اور صحن میں بیٹھے، جو پرانا صحن اندر مسجد میں آ گیا ہے، سامنے دیوار پر جلی حروف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی نام نظر آئے گا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بھی نام نظر آئے گا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بھی نام نظر آئے گا۔ آپ علماء دیوبند پر تنقید سے پہلے، ان کے خلاف بولنے سے پہلے، آپ اپنے بارے میں اور جو آپ کی پسندیدہ جماعت ہے، آپ اور آپ کی پسندیدہ جماعت کے بارے میں صحابہ اکرام کے حوالے سے آپ اپنے آپ کو اور آپ اس اپنی پسندیدہ جماعت کو پہلے کلیئر کریں، پھر دوسروں کے بارے میں بات کریں۔ علماء دیوبند الحمدللہ تمام صحابہ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور اس کا اقرار کرتے ہیں، اور عملی طور پر اس کو دکھاتے بھی ہیں۔